آج آپ نے بھی ٹویٹ کی ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور اب اس سے پہلے یہ بات بہرحال بہت بار ہو چکی ہے، ہمارے تمام ماہرین یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو ہمارے بجلی کے گھر ہیں، ہمارے بجلی گھر جو ہیں، ہمارے آئی پی پیز جو ہیں، اور یہ جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹ ہے، انکلوڈنگ جو ہمارا اس وقت سی پیک کے تحت ہم نے بجلی گھر لگائے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ کسی صورت پاکستان کی معیشت یہ چلا ہی نہیں سکتی، اس کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی۔ اٹ از امپاسبل کسی بھی صورت میں کہ ہم جو ہیں یہ ہم 80 روپے پر یونٹ بجلی بھی کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم یہ ادائیگیاں نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو کینسل کر دینا چاہیے، ان آئی پی پیز کو اب ہمیں ختم کرنا چاہیے، مگر یہ سارے ساورن گارنٹیز ہیں، یہ ساری چیزوں پہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، ہماری اپنی ایک پوزیشن ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا اپنا ایک تعلق ہے۔ تو کہنا تو آسان ہے گور اعجاز صاحب، یہ کرنا تو ناممکن ہے نا، یا کیا جا سکتا ہے؟ دیر از اسٹل سم وے۔ خان صاحب، وین دیر از اے ول دیر از اے وے۔ دیکھیں، میں اس کی پوری رپورٹ سارے کانٹریکٹس کی میں پڑھ چکا ہوں۔ آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں اس میں غلطی ہے، آپ کانٹریکٹ کی جو ہے وہ کلازز کی بریچز کو ہاتھ لگائیں اس میں غلطی ہے، آپ جو ویلیو آف جو پروجیکٹ کاسٹ ہے اس کو ہاتھ لگائیں تو ایک پروجیکٹ یہاں پہ $1.5 بلین میں لگ رہا ہے، اسی وقت میں وہ پروجیکٹ آدھی قیمت میں بنگلہ دیش میں لگ رہا ہے۔ آپ ونڈ پاور کو ہاتھ لگائیں تو اسی وقت یہاں پہ سی پیک کے تحت 14 سینٹ پہ پروجیکٹ فائنانس ہو رہے ہیں اور دنیا میں 4 سینٹ پہ ہو رہے ہیں۔ اسی وقت میں سولر جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ 4 سینٹ میں ہو رہا ہے، ہمارے ہاں 13 سینٹ میں ہو رہا ہے۔ کسی جگہ میں کوئی چیز ٹھیک ہوگی، کوئی بھی چیز ٹھیک ہوگی تو کہیں رکاوٹ ہے نا، کہیں بھی چیز کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں۔ جو ہے وہ جو سارے کانٹریکٹڈ میں بریچز ہوئے ہیں، اوور انوائسنگ ہوئی ہوئی ہیں، اتنی غلطیاں ہیں ان کی پیمنٹس میں، آئی آر آرز کے تحت ایک ایک قلم اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے نا انٹرسٹ کی رقم جو ان کو پروفٹ دینا ہے، اس میں ایک رقم میں 580 ارب روپے کا فرق ہے۔ دوسری کیلکولیشن دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو اوور انوائس ویلیو پہ پروفٹس دے رہے ہیں یا کیپیسٹی پیمنٹ پہ پروفٹ دے رہے ہیں وہ $18 بلین بن جائے گا in the life of the project۔ سالانہ $1 بلین ہے، 18 سال باقی ہیں۔ کیا یہ سب ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے اور قوم سے سختی رہے گی کہ وہ کہیں گے جو ہے کہ میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، کینسر کی پیشنٹ تھی، انہوں نے کہا 50,000 روپے دوائی کے لیے میں نے رکھے تھے، میں نے غلطی سے اس مہینے اے سی چلا لیا، میں 25,000 دیا کرتی تھی، اب میں 50,000 روپے نہیں دے سکتی وہ کینسر کی دوائی کی، میں کیا کروں بیٹے؟ تو میں یہ بول رہا ہوں خان صاحب، یہ اس وقت ہماری قوم جس حالت میں چلی گئی ہے نہ ہم 60 دے سکتے، اور یہ 60 بھی نہیں رکنا، میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ پچھلے سال 1.3 ٹریلین تھا، اس سال 2 ٹریلین ہے، اگلے سال 2.8 ہو جائے گا۔ یہ ہمیں روکنا ہوگا، نہیں چل سکتا، نہ صنعت چل سکتی ہے 15 سینٹ میں۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا ہم آئی ایم ایف پروگرام نکل کے کیا یہ صنعت جو ہم خواب دیکھتے ہیں کہ یہ 10 سال میں ہم $100 بلین ایکسپورٹ کر لیں گے، اس سال ہم نے $3.5 بلین بڑھائی محنت کر کے 10.5 11%، ہم بڑے آرام سے $100 بلین جا رہے ہیں، بٹ ہمارے دونوں ہاتھ تو کھولے نا، ہماری قوم کے دونوں ہاتھ تو کھولے نا کہ جو چیز غلطیاں ہوں گی کسی نے تو ٹھیک کر لی ہے، لیکن کسی نے تو یہ ہاتھ بتائیں اٹھانا ہے، نا چائنا گوہر ہمارا بھائی کہ یہ دوست ہے، کیسے، اپنی مطلب کیس ٹھیک پریزنٹ ہے کرنے ٹھیک کی ہے، بات آج ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم چین کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری جگہ ہوں تو آپ بتائیں کہ کیسے کریں گے، بہرحال ہمیں وہ تو برا مان جاتے ہیں کہ جی کہ ہمیں جو ہے یہ ایک اوور انوائسڈ ہوا ہے، ہم نے جو کچھ بھی کیا بہرحال ہماری ہی لیڈرشپ نے کیے نا، یہ جو کانٹریکٹس کیے ہیں اور جو اندھا دھند منافع ان کو دیے ہیں دنیا میں، اس طرح کے ڈالرائز ریٹرن جو ہے وہ کسی ملک نے، کسی سوورن نے کبھی کسی کو سوورن کو نہیں دیے ہوں گے اس طرح سے۔ تو مگر اب اس سے نکلنے کا بھی تو راستہ ڈھونڈنا ہوگا نا، کچھ وہ بھی تو بولیں اس کے بارے میں۔ دیکھیے، کانٹریکٹ کی جو سینکٹیٹی ہوتی ہے نا خان صاحب، یہ بالکل ہمارا کانٹریکٹ ہے، آئرن کلیڈ ہے، انٹرنیشنل اس کے اندر آربیٹریشن کلازز ہیں، وہ سب کی ایک بیسک بات ہے کہ یہ ایمانداری سے یہ کانٹریکٹ ہوا ہے، یہ بیسک کلاز ہے۔ میرا نہیں خیال کہ چائنا ہمارا دوست ہے، اگر ان کی کمپنیوں نے کوئی جو ہے اس میں کوئی وہاں پہ غلطی ہے یا ہمارے لوگوں کی طرف سے کوئی غلطی ہے، ٹوٹل 40 لوگ ہیں خان صاحب، میرا نہیں خیال یہ معاملات ادھر تک بھی جائیں گے۔ صرف آپ کو نیت چاہیے اور آپ کو پریزنٹیشن ٹھیک چاہیے، کیونکہ یہ 2 ٹریلین روپے کیپیسٹی پیمنٹ جس میں سے آدھی 1 ٹریلین روپے میں یہ سمجھ رہا ہوں ناجائز ہے، یہ 24 روپے یونٹ ناجائز ہے جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے اگر ہم نیت سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں ٹیبل پہ، اور ہمیں اگر جو ہے ان 40 لوگوں سے جو بھی سٹیپ لینا ہے ہمیں وہ سٹیپ لینا پڑے گا۔
ہمیں یہ کانٹریکٹ کسی صورت میں پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی قوم، پاکستان کا فیوچر سب اس رسک پہ ہے، ہم نہیں چل سکتے، کوئی بھی نہیں چل سکتا۔ آج مان لیں میری بات، یہ فرمائیں، کل مان لیں یا پرسوں مان لیں۔ میں آپ کی اس بات کو 100% اگری کرتا ہوں بالکل، اور کوئی بھی ماہر ہے کہ یہ ہم پے کر ہی نہیں سکتے، دس از آؤٹ آف کوشچن کہ ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس دیتے رہے ہیں، اور جو ہماری ادائیگیاں ہیں وہ بھی ہم پوری دیتے رہے ہیں، جو کہ ابھی ہمارے پاس ڈیو ہے وہ بھی دیتے رہے ہیں، اور پھر اس ریٹ پہ 80 روپے پہ بجلی بیچتے رہے ہیں، اور ہم پاکستان ایز اے سوورن برقرار رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو۔ لیکن یہ بتائیے کہ یہ بات تو آپ خود حکومت میں تھے، آپ بہت ہی اختیار والے وزیر تھے، تو یہ SIFC میں حکومت میں کرتے دھرتوں کے پاس کبھی یہ بات آپ لے کے گئے، یا وہاں پر کبھی اس پہ بات ہوئی؟ یہ کوئی آپ راکٹ سائنس تو نہیں بتا رہے نا، یہ تو ایک ڈے اینڈ نائٹ والی سچویشن ہے، سامنے نظر آ رہی ہے۔ خان صاحب، جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ $30 بلین سے ہم نے $100 بلین ایکسپورٹ پہ جانا ہے، اس کا سب سے بڑی بیک بون تھی کہ جناب انرجی ٹیرف جو ہے وہ ریجنل ہوگا، 9 سینٹ ہوگا، اور اس کی بیسز یہی تھی کہ 240 ارب کی کراس سبسڈیز جو انڈسٹری دیتی ہے ختم کرنی ہے، اور اس کے بعد ان کی کیپیسٹی پیمنٹس کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں ایک دفعہ نہیں، میرے خیال میں کوئی جو صاحب اقتدار، جو لوگ جو میٹر کرتے ہیں، میں نے اس کیس کو کم از کم جو ہے وہ 10 مرتبہ ڈفرینٹ فورمز کے اوپر ہائیسٹ لیول پہ اس کو ایک پہ ایوری بڈی از پازیٹیو، اور ہر آدمی یہ بلیو کرتا ہے کہ ہم یہ پے نہیں کر سکتے، راستہ نہیں نکل رہا۔ ہم اس کا اب راستہ نکالنے جا رہے ہیں۔ میں نے پوری انٹلیکچوئلس کی، جس میں لائرز بھی شامل ہیں، جس میں انرجی ایکسپرٹس بھی شامل ہیں، جس میں مینجمنٹ ایکسپرٹس بھی شامل ہیں، جس میں بزنس ایکسپرٹس بھی شامل ہیں انرجی سیکٹر کے، اس کی ہم نے جو ہے ایک کاؤنسل بنائی ہے، اور وہ کاؤنسل ہے سیف پاکستان۔ اب یہ سیف پاکستان کاؤنسل کے تھرو ہم سپریم کورٹ میں اس کا مقدمہ پیش کریں گے، ہم اس کا کیس تیار کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کے پاس بھی اس کو لے کے جائیں گے، منسٹری آف پاور میں بھی، ہم اس کیس کو نیپرا کے پاس بھی لے کے جائیں گے، ہم SIFC کے پاس بھی لے جائیں گے، اور ہم نے پاکستان بچانا ہے۔ دیر از نو وے فارورڈ کہ ہم 24 روپے کیپیسٹی پیمنٹ بند پلانٹوں کو دے کے ملک سروائیو کر سکے۔ قوم رو رہی ہے، صنعت رو رہی ہے، ہر آدمی بلک رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ تھے، سابق وفاقی وزیر صنعت و تجارت و داخلہ۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان میں ایک بھرپور سوچ ابھر رہی ہے کہ یہ IPPs، یہ بجلی گھر انکلوڈنگ جو کہ CPEC کے تحت ہم نے حاصل کیے ہیں، ان کی ادائیگیاں، ان کی کیپیسٹی پیمنٹ، ان کو ہم نہیں کر سکتے، ہمیں ان معاہدوں سے نکلنا ہوگا۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ایک بار پھر بجٹ کا ذکر، مگر ہمیں اپنے عللے تللے بھی کم کرنے ہوں گے۔ بجٹ میں حکومت نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے، اپنی عیاشیاں کم نہیں کی، اس کا بوجھ ڈالا ایک عام آدمی پہ، طبقات پہ، ان طبقات پہ جو کہ ٹیکس دیتے ہیں، ان کاروباروں پر جو کہ ٹیکس دینے والے ہیں۔ حکومت نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔